نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو پروردگار آسمان کی اور پروردگار زمین کی اور پروردگار سارے عالم کی، اور اس کے لیے بڑائی ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کا مالک ہے۔ پوری کائنات کی ملکیت اس کی دست قدرت میں ہے، اور اسی طرح سب چیزوں پر اسی کی حاکمیت ہے۔ لیکن دنیا کے اندر انسان کو اختیار کی بنیاد پر کچھ چیزوں کی ملکیت دی ہے۔ اسی طرح عزت بھی اللہ کے لیے ہے، رفعت بھی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ مالوں کی ملکیت، دنیا کے تمام خزائن کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن دنیا کے اندر انسان کو عارضی طور پر ان پر ملکیت اور قدرت عطا کیے اور اختیار، اور یہ آزمائش کے لیے انسان کا کہ دنیا کے اندر وہ اچھے اعمال کرے۔ اور اسی طرح دنیا کے اندر انسان کی یہ فطرت ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے وہ بڑھ جائے، کم نہ ہو جائے۔ اور دوسری اس کی یہ بھی قدرتی فطری خواہش ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے عزت مل جائے۔ اور اسی طرح وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے بلند مقام اور رفعت مل جائے اور میرا مرتبہ بلند ہو۔ یہ انسان کی فطری خواہش ہے۔ تو جو انسان یہ چاہتا ہے اللہ کے لیے اور اس نیت کے ساتھ کچھ ایسے اعمال کرے جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اگر ان کو وہ اختیار کرے تو اس کا مال بھی نہیں گھٹے گا اور اس کی عزت بھی بلند ہو جائے گی، اور اسی طرح اس کو رفعت اور بلند مقام بھی مل جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقص مال من صدقۃ، کوئی مال گھٹتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا صدقے سے۔ بظاہر آپ اپنے مال سے صدقہ کریں تو ظاہراً گھٹ جاتا ہے، لیکن وہ گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھا دیتا ہے۔ تو جو یہ چاہتا ہو کہ میری مال اس نیت سے نہیں کہ میرا مال نہ گھٹے، بلکہ اللہ کے لیے وہ صدقہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گھٹا دے گا نہیں بلکہ بڑھا دے گا۔ تو صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو انسان اس چیز کو، اس عمل کو کرے تو اس کا مال کبھی گھٹے گا نہیں۔ اور صدقے کے اور بھی فوائد ہے، وہ اللہ کے غضب کو بھی بجھا دیتا ہے، انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میری مال بڑھ جائے تو اس کے لیے وہ صدقہ کرے، اور یہ بھی اس نیت کے ساتھ اللہ کے لیے کرے۔ یہ نہیں کہ میرا مال بڑھ جائے بلکہ اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مال کو بڑھا دے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ بِعَفْوٍ عَبْدًا إِلَّا عِزًّا، کسی کے ساتھ درگزر کرنے سے، کسی اللہ کے بندے کے ساتھ درگزر کرنے سے انسان کی عزت مزید بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہو جاتا۔ مثلا آپ کے ساتھ کوئی کسی نے زیادتی کیا، آپ نے اس سے درگزر کیا، بظاہر یہ بہت مشکل ہے کرنا، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو عزت عطا کر دیتا ہے۔ ویسے انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے اور مجھے عزت بھی مل جائے، تو اس کے لیے ایک تو مال میں سے صدقہ کرے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کیا کرے، درگزر کرے، اس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا کر دے گی۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اس سے درگزر کرو جو آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کرے۔ تو اگر دنیا کے اندر آپ طاقت لینے کے باوجود، بدلہ لینے کے باوجود کسی کو معاف کرے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا کرے گی۔ تو یہ بھی عزت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ کر لے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا کر دے گی۔
اسی طرح من تواضع للہ من تواضع احد للہ الا رفعہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا کر دیتا ہے، اس کو رفعت عطا کر دیتا ہے۔ یعنی عاجزی اللہ کے لیے اختیار کرے، بظاہر وہ عاجزی کا مقام نہ ہو، کیونکہ کبریائی اللہ کو زیب دیتا ہے، اللہ ہی کا ہے، اور کبر تکبر ایسا ہے کہ انسان کو مردود بنا دیتا ہے۔ فرعون نے جب تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنایا، اور اسی طرح شیطان نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا، انکار کیا، ابد الآباد تک، قیامت تک اللہ نے اس کو مردود بنایا، اور وہ مردود ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور اللہ کی رحمت کے وہ مستحق نہیں ہے، صرف تکبر کی وجہ سے۔ لہٰذا انسان عاجزی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود بڑائی عطا کر دیتا ہے، بلندی عطا کر دیتا ہے۔ تو دنیا کے اندر انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ میرا مال نہ گھٹے اور مجھے عزت ملے اور اسی طرح کا بلند مقام مل جائے۔ تو اللہ کے لیے اس نیت سے آپ ان چیزوں کو کریں، یعنی مال سے صدقہ کریں، لوگوں سے درگزر، مال سے صدقہ کرے تو مال بڑھ جائے گا، لوگوں سے درگزر کر لے تو آپ کو عزت مل جائے گی، اور اسی طرح تواضع اللہ کے لیے اختیار کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مال گھٹتا نہیں ہے جب آپ اس سے صدقہ کرے۔ اسی طرح وما زاد اللہ بعفو الا بعز عبدا الا بعز، اسی طرح کوئی بندے سے آپ درگزر کرے تو اللہ تعالیٰ عفو درگزر کی وجہ سے آپ کو عزت عطا کرے گا۔ اسی طرح وما تواضع احد للہ رفعہ الا رفعہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا کر دیتا ہے، اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے۔ تو جو یہ چاہتا ہو کہ میری مال بڑھ جائے وہ صدقہ کرے، صدقے کی ترغیب بھی ہے اس میں، اور دوسرا یہ چاہتا ہو کہ مجھے عزت مل جائے تو وہ لوگوں سے درگزر کرے، اور یہ چاہتا ہو کہ مجھے بلند مقام مل جائے، میرا مرتبہ بلند ہو تو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے۔ تو اس حدیث میں ہمیں ایک تو صدقے کی ترغیب ہے، دوسرا عفو درگزر کی، تیسرا عاجزی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔